دعا میں تھے اپنا رانا حنیف مرحوم حاجی حنیف مرحوم یاد آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ تو میرے سونے السلام علیکم شہزادے تھک کے آئے. بسم اللہ بسم اللہ. چاند شہزادہ ہے. جیتے رہے تو ساریاں دعاواں لے لیں. تیری اولاد نے خدا زندگی دے وے کامیابیاں دے وے چشمے بد دور اللہ تعالیٰ انہوں اپنی منزلوں تے پہنچاوے. دوست دور دور گئے سونے کے لیے کیے سوئے ہو کہ بیچارے گھنٹہ گھنٹہ دو گھنٹے آہستہ آہستہ پہنچیں گے. ماشاءاللہ بڑی ہمت. کوئی راتاں نو آئے کوئی دیر نہ لائے کوئی سویرے آئے کوئی بارش نے سون نہ دیتے. میرے بابا جی دے ملنگ اپنی نماز تے پہنچتے پہن. اللہ پاک آگ کی تھکاوٹیں دور کرے. لمبے سفر ہیں اس اللہ کریم کے کروڑوں احسان جو قافلے پہنچے تو خیریت سے پہنچے. جو اس وقت چلیں گے 4 بجے 5 بجے اللہ پاک ان کو بھی خیر سے لے آئے سلامتی سے لے آئے. سرزمین چورہ شریف پر ولیوں کی سرزمین پر صبح ہو رہی ہے. آنے والے لوگ یہ سوچ کر آتے ہیں کہ دربار گوہر بار پہ حاضری دیں گے اللہ مشکلیں آسان کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو یہ قوت دی. میں نے رات کو بھی مسئلہ بتایا تھا. اللہ تعالیٰ اپنے کام بندوں سے لیتا ہے فرشتوں سے لیتا ہے اپنی مخلوقوں سے لیتا ہے. ساڑھے ذمہ تو صرف بارش والا فرشتہ ہے. جو مرضی تاریخ رکھ لو انہیں آ رہنا. جی میرے رب دیا رحمتاں اللہ میرے وطن کھلیاں بارشاں کرے پر ہن فصلاں چکنیاں لوکاں. میرے رب کریم کا ایک طریقہ ہے کہ وہ اپنے بندوں سے کام لیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم
40 سال مصر سے نکل کر صحرائے سینا میں بیٹھی رہی۔ یہ 3-4 لاکھ آدمی تھا۔ اس زمانے میں 3 لاکھ آدمی کو پانی دینا بھی آسان نہیں تھا۔ اللہ چاہتا پانی کی ندی بہا دیتا، نہر بہا دیتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، ایک چشمہ جاری ہو گیا، دوسرا سوٹا مارا، دوسرا چشمہ جاری ہو گیا، تیسرا سوٹا مارا، تیسرا چشمہ جاری ہو گیا، چوتھا، کرتے کرتے 12 قبیلوں کے لیے 12 پانی کے چشمے جاری ہو گیا۔ 3 لاکھ بندہ پانی پی رہا ہے، 3 سے 4 لاکھ بندہ۔ میرا اللہ چاہتا تو چشمے خود ہی پھوٹ پڑتے، پر میرے اللہ نے سمجھایا کہ نہیں، جو کام میرے بندے کرتے ہیں، جو میرے نبی اور رسول کرتے ہیں، جو اللہ کے ولی کرتے ہیں، وہ عصا مارا موسیٰ علیہ السلام نے، پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں، 10واں، 11، 12 عصا مارے، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر قبیلہ پانی لے۔ میرا اللہ پاک خود دے سکتا ہے، مگر میرا اللہ پاک اپنی مخلوق کے حوالے سے دیتا ہے۔ اللہ قادر کریم ہے، چاہتا تو لوگوں کے دل دین کی طرف خود بخود مڑ جاتے۔ میرے اللہ نے انسانوں تک پیغام پہنچانے کے لیے اپنے نبیوں کو وسیلہ بنایا۔ اللہ کا پیغام انبیاء کے ذریعے انسانوں تک آئے، پھر اللہ نے وسیلہ بنایا۔ اللہ چاہتا تیار قرآن پاک تیار ہو کے گھر گھر میں چلا جاتا، مگر میں نے کہا نا، قرآن کو تو 2 برکتیں ہیں۔ اللہ کا کلام تو ہے ہی، پر نکلا میرے آقا کے منہ سے ہے، ہونٹ مبارک سے نکلا ہے۔ قرآن میرے آقا کے بعد اکٹھا کیا گیا۔ زندگی میں بھی کچھ کوشش کی گئی، اللہ کا کلام ہے، اترا نبی کریم پر، اکٹھا کیا بندوں نے، انسانوں نے۔ عہد صدیقی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے عہد میں بہت سے حافظ ایک جنگ میں مارے گئے۔ یہ جنگ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی، جو حضور کے زمانے میں جھوٹے نبی بھی کھڑے ہو گئے تھے، اس زمانے میں کھڑے ہو گئے تھے۔ آج کیا حال ہے؟ تو سیدنا صدیقی اکبر کو خیال گزرا، عمر فاروق کو خیال گزرا کہ اس طرح حافظ شہید ہوتے رہے تو قرآن کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ پہلے لوگوں کو زبانی یاد تھا، چند لوگوں کو، کن کو؟ چند لوگوں کو، ہر ایک قرآن کا حافظ نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا کہ کیوں نہ قرآن باقاعدہ لکھوا لیا جائے، اکٹھا کر لیا جائے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جواب دیا، میں وہ کام کیوں کروں جو نبی پاک نے نہیں کیا۔ پھر کچھ دن بعد سوچ کے کہنے لگے، اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، ہم قرآن کو کتابی صورت میں لاتے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کے کام آئے۔ سینہ بسینہ تو ہے ہی۔ آپ نے اعلان کیا، لوگ اکٹھے ہوئے، جس جس کے پاس کوئی آیت تھی، جس جس کے پاس کوئی چیز تھی وہ لے کے آ گیا۔ حضور کے زمانے میں قرآن لکھا گیا، چمڑے پہ لکھا گیا،
درختوں کے پتوں پہ لکھا گیا، مختلف چیزوں پہ لکھا گیا، وہ بھی اکٹھا کیا گیا۔ جن لوگوں کے پاس آیتیں تھیں ان کی شہادتیں لی گئیں۔ بڑی تگ و دو کے بعد یہ قرآن پاک تیار کیا گیا۔ وہ زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی پاک نے فرمایا 4 بندوں سے قرآن سیکھے۔ معاذ اللہ اس میں دوسروں کی توہین نہیں ہے، یہ 4 بندے جو قرآن پر اتھارٹی تھے، ان میں ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے ذہن سے اتر گیا ابھی آ جاتا ہے، 4 آدمی ہوئے، معاذ بن جبل اور عبداللہ ابن مسعود، ابی بن کعب اور زید بن ثابت انصاری۔ معلوم ہوا کہ میرے آقا کے عہد میں یہ 4 لوگ مکمل حافظ قرآن تھے۔ قرآن کسی ترتیب سے حفظ ہو سکتا ہے، بغیر ترتیب کے قرآن حفظ لوگوں کے ذہن میں یہ، اگر میرے آقا کے عہد میں ایک شخص بھی حافظ قرآن تھا تو قرآن محفوظ ہو گیا، 2 3 4۔ یہ قرآن سیدہ صدیقہ اکبر نے لکھوا کر، جس پر ساری امت متفق تھی، یہ قرآن آپ نے ام المومنین بی بی حفصہ کے پاس بطور امانت رکھ دیا۔ یہ چمڑے پہ لکھا گیا، اس زمانے میں ٹینریاں نہیں تھی، موٹا چمڑا ہوگا، بکریوں کا، اونٹوں کا، بھیڑوں کا، تو یہ 20 30 40 من کی کوئی چیز ہوگی، یہ امانتاً رکھوا دیا گیا۔ عہد عثمانی میں پھر کوئی شور اٹھا کہ لوگ طرح طرح کا قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ ایسی دلیلیں مولویوں نے کتابوں میں دی ہوئی ہیں، تو انہوں نے قرآن کو دوبارہ اکٹھا کرنے کے لیے ایک بورڈ تیار کیا۔ دوبارہ قرآن کو لکھوایا، زید بن ثابت انصاری نہیں لکھا، مگر جو قرآن پاک حضرت عثمان غنی نے لکھوایا اس سے دوسرے لوگوں نے اختلاف کیا۔ پہلا قرآن جو عہد صدیقی میں اکٹھا کیا گیا متفق علیہ تھا، متفق تھے سارے۔ دوسرا قرآن جب دوبارہ لکھوایا گیا تو سخت اختلاف پیدا ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود نے اپنا قرآن لکھ ڈالا، ابی بن کعب نے اپنا لکھ ڈالا، معاذ بن جبل دنیا سے جا چکے تھے۔ بڑے طویل عرصے تک یہ قرآن بھی چلتے رہے، لیکن 80 سالہ بنو امیہ کے دور میں اموی فوجیں گھر گھر تلاشی لیتی تھیں، جہاں ابی بن کعب کا یا عبداللہ بن مسعود کا قرآن نظر آتا تھا اسے جلا دیا جاتا تھا، اسے 1000 قرآنی نسخے جلائے گئے۔ آج کوئی جلا رہا ہو تو قرآن کی توہین کے قصے ہوتے ہیں جنہوں نے 1000 قرآن جلائے، کوئی سپاہ صحابہ ہے، کوئی سپاہ یزید ہے۔ یہ نسخے جلائے گئے تاکہ صرف صحیفہ عثمانی باقی رہے۔ سمجھدار اور گل سمجھ گئے۔ اب ایک قرآن پاک وہ ہے جو عہد صدیقی میں متفقہ طور پہ لکھا گیا اور ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس بطور امانت تھا۔ پھر دوسرا قرآن نئے سرے سے پھر ترتیب دی گئی۔ اللہ کے کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر قرآن کی ترتیب انسانوں نے لگائی۔
چھوٹی صورتیں جو پہلے نازل ہوئیں وہ آخر میں چلی گئیں، بڑی صورتیں جو مدنی صورتیں تھیں وہ پہلے چلی گئیں، تو بڑی صورتیں پہلے اور چھوٹی صورتیں، یہ انسانی ترتیب ہے۔ اب اکثر مولوی کہتے ہوئے تو پہلے والضحیٰ پڑھی، پھر تو والتین پڑھی، علم نشرح جوڑ بھی نہیں پڑھی، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ خدا رسول نے تو نہیں جوڑی، یہ تو بندوں کی جوڑی ہوئی ہیں، یہ انسانوں کی جوڑی ہوئی ہیں کہ آیتیں کہاں کہاں کون کون سی صورتیں کہاں لگائی جائیں۔ میرے آقا نے آیتوں کا حکم دیا، فلاں آیت فلاں صورت میں لگا دو، فلاں آیت فلاں صورت میں لگا دو۔ قوم کو ایک قرآن پر اکٹھا کرنے کے لیے بنو امیہ نے گھر گھر تلاشیاں لے کر، ابی بن کعب وہ شخص ہے جس کے ساتھ میرے نبی پاک خود قرآن کا تکرار کیا کرتے تھے، سنتے بھی سناتے بھی تھے۔ اس نے علیحدہ قرآن لکھا اور اس کا دعویٰ تھا کہ میرا قرآن شان نزول کے مطابق ہے۔ آج کا قرآن شان نزول کے مطابق نہیں ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق کہاں کھڑی ہے؟ اب مسئلہ یہ ہوا کہ یہ دوسرا قرآن پاک تو لگ گیا جو ہمارے پاس ہے، وہ پہلے والا کدھر گیا؟ بڑے بڑے علماء سے پوچھا کہ وہ قرآن پاک جسے ام المومنین بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سلام اللہ علیہ وہ امانت کے طور پہ رکھا گیا، اس کا کیا بنا؟ کتابیں خاموش ہیں، 50-60 من کی چیز ہے، کوئی حملہ آور ایسا نہیں گیا جس نے مدینے سے قرآن اٹھا لیا ہو۔ بہت پوچھا، مگر یہ جو جس عہد میں یہ دوسرا قرآن پاک لکھا گیا، اس عہد میں مروان اور حکم یہ باپ بیٹا دونوں مدینے آ چکے تھے۔ یہ دو بندے تھے جن کو اسلام لانے کے باوجود نبی پاک نے شیطانیاں کرتے جلا وطن کر دیا تھا۔ میرے نبی کی زندگی میں ان دو آدمیوں کو جلا وطنی کی سزا دی گئی۔ عہد عثمانی میں یہ لوٹ آئے۔ باغیوں نے یہ سوال بھی کیا حضرت عثمان سے، جب یہ رولے بنے شور بنے کہ جن لوگوں کو نبی پاک نے مدینہ بدر کیا تھا آپ نے ان کو مدینے کیوں آنے دیا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں نے ان کے متعلق حضور سے معافی لے لی تھی، مان لیا۔ عقل پریشان کرتی ہے، عقل جب حضور نے معافی دے دی تو اسی وقت آ کر میرے آقا کے قدموں کو چومتے، اسی وقت معافی ہو گئی تو کیوں نہیں آئے؟ عہد صدیقی میں کیوں نہیں آئے؟ عہد فاروقی میں کیوں نہیں آئے؟ یقین کریں آج طرح طرح کے سوالات انسانی ذہنوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ مروان حاکم مدینہ تھا۔ مروان کی حضرت عبداللہ بن عمر سے بڑی دوستی تھی، جو ہمارے حدیث کی گولڈن چین ہے، سنہری زنجیر ہے۔ مروان نے کوشش کی کہ اس قرآن کو ام المومنین سے لے کر ختم کر دیا جائے، مگر ام المومنین نے اسے قرآن کا نسخہ دینے سے انکار کیا جو میں نے پڑھا ہے۔ چونکہ عبداللہ بن مسعود بن امیہ کے بہت بڑے دوست تھے، انہی سے یہ حدیثیں آئی ہیں، انہی کے پوتے شاگرد ہیں امام زہری، جس نے پہلی بار حدیثیں اشاعت کر کے ساری دنیا میں پھیلائیں۔ عبداللہ بن عمر کے پاس بی بی حفصہ کے انتقال کے بعد یہ قرآن آیا تو انہوں نے اسی کے اکبر والا قرآن مروان کو دے دیا اور اس نے وہ ضائع کر ڈالا۔
اور یہ کہہ کر ضائع کر ڈالا کہ اس میں جو کچھ ہے ہم نے لکھ لیا ہے۔ بھائی تم نے لکھ لیا ہے تو اصل چیز لینے دو، باقی کوئی بندہ فوٹو سٹیٹ کرائے تو اصلی سند ضائع کر دے، کوئی گل بن سکتی ہے کہ جو کچھ ہے لکھ لیا ہے؟ یقین کرو پردے کھولیں گے تو بہت کچھ ہو جائے گا۔ پردے کھولیں گے تو آج کہتے ہیں تم قرآن سے نکالو، پہلے تو قرآن کے متعلق بحث تو کر۔ ہم تو ایمان لے آئے، مگر یہ قرآن سرکاری طور پر نافذ کیا گیا، اور اگر جلایا نہیں، مروان نے ضائع نہیں کیا تو گیا کدھر؟ زمین کھا گئی، آسمان کھا گیا۔ اس امت کے پاس چمڑے کے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جن پر نبی پاک نے غیر ملکی حکمرانوں کو دعوت اسلام کے خط لکھے تھے۔ جب وہ ملک فتح ہوئے تو مسلمانوں نے وہ حضور کے خطوط حاصل کر لیے۔ اس قوم کے پاس نبی پاک کے لکھائے ہوئے خط تو موجود ہیں، مگر صدیق اکبر کا اکٹھا ہو گیا قرآن موجود نہیں ہے۔ دیکھیں، یقین کریں ہماری آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی۔ عشاء کو میں تو نہیں آیا تھا، میرے خیال پہنچ نہیں سکا۔ مغرب کے وقت میں نے سمجھایا یہ جو سنتے ہیں ہم پڑھتے ہیں، یہ نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھی، یہ بعد میں لگائی گئی۔ میرے آقا نے مسجد میں صرف فرض نماز پڑھی، نفل گھر میں پڑھے۔ میرے آقا کی پردہ پوشی کے بعد صحابہ نے پوچھ کر امہات المومنین سے، نوکرانیوں سے، خادموں سے کہ حضور زور سے پہلے کیا پڑھتے تھے، بعد کیا پڑھتے تھے، جمعے سے پہلے کیا پڑھتے تھے، بعد کیا پڑھتے۔ یہ سنتیں لگائیں۔ ان کا نام ایک کا غیر موقدہ سنت ہے، ایک کا موقدہ سنت۔ نام تو بڑا خوبصورت ہے، مگر نبی پاک کے عہد کے بعد یہ لگائی گئی۔ اتنے خوبصورت نام سے لگائی گئی کہ 1400 سال مسلمان نے آنکھ ہی نہیں کھولی۔ اسی طرح سے بڑی لفافہ بند چیزیں موجود ہیں۔ آج ہم تو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، مگر جو اس کا حال ہے صحابہ میں ہوا۔ لیکن ایک وقت وہ بھی تھا کہ 3 قرآن چل رہے تھے۔ ابی بن کعب کا قرآن پاک، عبداللہ بن مسعود جس کی فقہ پر ہم چلتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک، اور زید بن ثابت انصاری کا قرآن پاک جو حضرت عثمان غنی کے عہد میں لکھایا گیا۔ پھر بڑی ہمت کر کے بنو امیہ نے 2 قرآن ضائع کیے، جلائے۔ آج کوئی قرآن جلائے تو کہتے ہیں مار دو، اس نے قرآن جلایا۔ جنہوں نے 1000 قرآن جلائے ان کے متعلق کیا کہیں؟ یہ ساری بات مولوی نے آپ کو بتائی ہے کبھی؟ انہوں نے بتانا بھی نہیں۔ یہ لوگوں کی آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہیں، مسلمان کی آنکھ کھلنے نہیں دیتے۔ اللہ پاک آپ کی آنکھ کھولے، اللہ پاک آپ کو دین پر سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اسی لیے عرض کی تھی کہ جب غیر موقدہ سنتیں پڑھتے ہیں، وہ تو زندگی میں ایک بار پڑھ لی جائے تو کافی ہے، اس وقت آپ زندگی کی قضا نمازیں واپس کریں، قضا نمازیں واپس کریں۔ فرض ہیں، ساری زندگی کے نفل ایک طرف، ایک نماز کے فرض ایک طرف۔ فرض ہے، موقع ملے فرض واپس کریں، موقع ملے درود شریف پڑھیں۔ ہمارا کوئی قصور نہیں، جو قرآن ہمیں دیا گیا ہم اسے من و عن تسلیم کرتے ہیں، پر بات میں نے ساری سمجھا دی۔ ہم تو
آمنت باللہ و کتبی و رسولی۔ میرے دوستو، ہم تو دوسری کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، تورات پر بھی، انجیل پر بھی، ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ ان میں تحریف کی گئی۔ تو جو تحریف کی گئی تو پھر ایمان کیوں لائے؟ ہر قوم کی اپنی کتاب ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بڑا عالم تھا، بڑا جید عالم ہے، تفسیر مدنی۔ اس نے ایک باب تفسیر سے پہلے لکھا ہے اور عنوان قائم کرتا ہے کہ کیا اللہ عربی بول سکتا ہے؟ بڑی دلیلیں دی۔ عربی بولنے کے لیے اللہ کو انسانی سطح پہ آنا ہوگا، انسانوں والے لفظ استعمال کرنے کے لیے انسانی سطح پہ آنا ہوگا۔ بڑی بحث کرنے کے بعد انہوں نے کہا نہیں، یہ متشابہات میں سے، یہ اللہ کا عربی بولنا ہی متشابہات سے۔ اللہ تو اللہ ہے، جو عربی زبان بولے وہ عرب ہو جاتا ہے۔ عربی بولنے والوں کو عرب کہتے ہیں۔ ایک مائی میرے پاس آئی، ابھی عمرے پہ جا رہی تھی، مجھے کہنے لگی پیر جی بڑی مشکل دعائیں لکھی ہوئی ہیں عمرے کی کتاب میں، تو یہ میں کیسے پڑھوں گی؟ میں کہا نہ پڑھنا، تم اپنی زبان میں دعا کرنا، پنجابی میں دعا کرنا، طواف کرنا، سعی کرنا۔ بیچاری پریشان ہو گئی، میں نے کہا پیر جی اللہ نے پنجابی آندی ہے؟ سوال تو بڑے کھڑے ہوتے ہیں، سوال سادہ لو بیوی ہے، یہ سوال نبی پاک پہ کھڑا کرتے تھے کہ نبی پاک کو ساری زبانیں آتی ہیں، جاپان کی، چین کی، پنجابی، سندھی، بلوچی، دنیا کی ہر قوم میرے رسول پاک کو یاد کرتی ہے، دعائیں کرتی ہے، تو کیا رسول پاک کو ساری زبانیں آتی ہیں؟ تو دوستو بات سنو، قرآن میں ہمارے پاس یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عثمان کو لشکر کو دیکھ کر چیونٹی نے آواز دی، چیونٹیو اپنے اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں عثمان کے، حضرت سلیمان کے لشکر کے پاؤں کے نیچے نہ آ جاؤ۔ کیڑی نے دوسری کیڑیوں کو کھا کے بل میں گھس جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیڑی کی بات بھی سن لی۔ اللہ کے نبی نے انسانوں کی زبان کو چھوڑو، کیڑی کی زبان سن لی، مسکرائے۔ میرے بھائی، اللہ کا ایک نبی کیڑی کی زبان سنتا ہے، میرا نبی تو نبیوں کا تاجدار ہے۔ تو پنجابی میں یاد کرو، پشتو میں یاد کرو، ہندی میں یاد کرو، کشمیری میں یاد کرو، جب یاد کرو کہ میرا رسول اللہ کی یہ ساری زبانوں سے اللہ اللہ پاک آپ کو خوبصورت درود پاک پڑھنے کی توفیق دے۔ درود پاک قیامت تک پڑھا جائے گا، حضور پر خدا کی رحمتیں نازل ہونے کی دعا کی جائے گی، قیامت تک پڑھا جائے گا، قیامت کے بعد بھی پڑھا جائے گا، کیونکہ قیامت کے بعد امت اور رسول اور تو نہیں ہو جائے گا، کوئی شے نہیں بدلے گی۔ یہ درود پاک قیامت تک پڑھا جائے گا، قیامت کے بعد بھی پڑھا جائے گا۔ اللہ پاک محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمتیں نازل کرے۔ یہ اس دنیا پڑھا جائے گا، یہ روز محشر میں پڑھا جائے گا، یہ جنتوں میں پڑھا جائے گا، یہ عبدالآباد تک پڑھا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد والا آل محمد۔ اللہ پاک تھوڑا سا سمجھانے کے لیے کچھ باتیں بھی سمجھا دیتا ہوں کہ آنکھیں نہ بند کرنے کی ہر چیز میں مولوی سچا ہے، آنکھیں نہیں بند کرنی، میرے مریداں آنکھ کھول کے رکھنی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں کبھی سمجھا دیتا ہوں۔ ہم نبی پاک سرور کائنات سے غیر مشروط محبت کرتے،
اور میرے آقا امت سے بھی غیر مشروط محبت کرتے. میرے نبی پاک نے فرمایا تمہارے اعمال ہفتے میں 2 بار میرے پیش ہوں گے. ان کو شبہ ہے کہ جی حضور تو گئے اور مٹی ہو گئے، خاک ہو گئے، میرے نبی پاک کا کوئی غلام خاک نہ ہو سکا. میرے نبی پاک کے غلاموں کا غلام کوئی خاک نہ ہو سکا. یہ کرتے ہیں قبر میں حساب ہوگا، قبر میں عذاب ہوگا. جب زندگی ہی نہ ہو تو عذاب کیسے ہوگا، حساب کیسے ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا تمہارے اعمال میرے پیش ہوں گے. مولوی کہتا ہے تیرے عمل اللہ کو پیش ہوں گے. اللہ نے کہا میرے تک آئے تو اللہ پاک پر گئے تو گئے نا، پہلے میرے آقا کے دفتر میں جائیں گے. فرمایا تمہارے اعمال اچھے پاؤں گا تو اللہ کا سجدہ شکر بجا لاؤں گا، اگر تمہارے اعمال میں کمی پاؤں گا تو تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا. گناہ یعنی گناہ ہم کریں گے. انسان خود گناہ کرے اور معافی مانگے، کوئی اور کہ نا تو کرے معافی قبلی والا مانگ رہا، اس سے زیادہ رحمت کہاں ہو سکتی ہے؟ وہ رحمت للعالمین ہے. معلوم ہوا کہ تمہارے برے اعمال اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے. میرے آقا کی مغفرت کی دعا سے راستے میں ہی ختم ہو گئے. تمہاری نیکیاں پہنچیں گی، برائیاں میرے نبی پاک کی دعا سے مٹا دی جائیں گی. میں نے غور کیا ہم نیکیاں کرتے ہیں تو ہمارے بزرگ راضی ہوتے ہیں. کوئی غلطی ہو جائے میرا اللہ اس کو چھپا لیتا ہے، وہ پوشیدہ کر دی جاتی. میرا آقا مدنی تاجدار زندہ ہے، اس کا ہر غلام قبروں میں زندہ ہے. کروڑوں قبروں میں زندگی ہے، لاکھوں قبروں میں زندگی ہے، کروڑوں قبروں میں زندگی ہے. یہ جو پار ایک نالے کے کنارے قبر بنی ہوئی باب شہید دی. ایک ڈاکیا روز ڈاک لے کر آیا کرتا تھا. دیکھو بیدم فجر کو دیر تو نہیں ہو گئی، میں کہ دور دور دوست کہے ہوئے. ایک ڈاکیا فجر کو روزانہ ڈاک لاتا تھا، نیک آدمی تھا. اس کی خواب میں ایک آدمی آیا کہ میں شہید ہوں، تیرے راستے میں پڑا ہوں، تو مجھے ڈھانپ دے. یہاں کافی شہیدوں کی قبریں ہیں، وہ لوگ سکھوں کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے. وہ بندہ غور سے دیکھتا ہے، قبر نہ مل سکی، غور سے دیکھتا گیا. کئی دن گزر گئے، پھر شہید اس کی خواب میں آئے. پھر اس نے غور سے دیکھا، اسے کوئی قبر کا نشان نہ ملا. اس نے چورا شریف بات کی، میرے بزرگ کافی سارے یہاں سے نکلے، گاؤں کے لوگ نکلے، قبر ڈھونڈتے رہے، کوئی قبر مل نہ سکی. جہاں موجودہ قبر ہے یہاں کوئی 2-4 انسانی ہڈیاں مل گئیں. کیا مل گئیں؟ کیا مل گئیں؟ ہڈیاں. وہ ہڈیاں ہی لے کر بزرگوں نے دفن کر دی اور قبر بنا دی. کچھ دن بعد وہی شہید اس کی خواب میں آ گیا، تیری بڑی مہربانی، تو نے مجھے ڈھانپ لیا. تو کہتا ہے قبروں میں زندگی ہے کہ نہیں؟ جسم کو مٹی کھا جائے، مجھ ایک ہڈی باقی رہے، اس ہڈی میں بھی زندگی ہے. زندہ باد. بس بس جسم کے ساتھ بھی زندگی ہے. بعض لوگ جسموں کے ساتھ قبروں میں موجود ہیں، بعض کے جسموں کو مٹی کھائے گی، پر جو مرضی ہو جائے یہ جسم بدن رہے نہ رہے، قبر میں زندگی موجود رہے گی، قبروں میں زندگی موجود رہے گی. دیکھیں انسان کو باغ اچھے لگتے ہیں، سبزہ اچھا لگتا ہے، پھول اچھے لگتے ہیں، سوکھے پتھر اچھے نہیں لگتے.
خوش صحرا اچھے نہیں لگتے. کیوں؟ زندگی کو زندگی سے پیار ہے. پھول میں زندگی ہے، درخت میں زندگی ہے، گھاس میں زندگی ہے، سبزے میں زندگی ہے، وہ انسان کو اچھے لگتے ہیں. اسی طرح انسان کی روحانی ضروریات ہیں. زمانے کی تھکن نہیں اترتی. کسی ولی کے در پہ جائے گا تو زمانے کی تھکنیں اتریں گی، ورنہ یہ انسان کی روحانی پیاس بجھ نہیں سکتی جب تک وہ کسی ولی کے مزار پر نہیں جاتا. کسی ولی وہ یہ تھکنیں اتر جاتی ہیں، روحانی سکون ملتا ہے. میری دعا ہے، ابھی بھی موقع ہے، ابھی ہم نماز کے بعد تھوڑا ٹائم دیں گے، جائیں اپنی اپنی دعائیں کریں. جیڑا مرید تھکاوٹ لا کے گیا پتہ لگ گیا کہ وہ قبول ہو گئی. دلوں کے سکون لے کر گیا. سرزمین چورا شریف چھوڑ رہا ہو تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہو تو پتہ ہوگا یہ مرید محبت کرنے والا ہے، یہ اپنے پیر کا دیش چھوڑ چلا ہے. روحانی سکون بھی ضرورت ہے. اللہ والوں سے روحانی دنیاوی ضروریات تو کوئی دنیاوی چیز نہیں، سب سے بڑی چیز روحانی چیز ہے. اللہ پاک آپ کو روحانی سکون عطا فرمائے، روحانی سکھ عطا فرمائے، دلوں کے چین عطا فرمائے. اور سب کے جتنے پیر بھائی آئے ہیں، جتنے آنے والے ہیں، جتنے راستوں میں ہیں، جو نہیں آ سکے، ان سب کے لیے میری دعا، خدا ان کو روحانی سکھ عطا فرمائے. یہ روحانی رشتے، یہ دنیاوی رشتہ تو ہے، کوئی شادی ہو گیا، نکاح ہو گیا، بیاہ ہو گیا، برادری بن گئی. یہ وہ برادری ہے جو کسی ایک نسل سے نہیں ہے، کسی ایک فرد سے نہیں ہے. یہ وہ برادری ہے جو ساری نسلوں سے، کوئی رشتہ داری نہیں. مگر کوئی کہاں سے چلا، وہ کدھر جا رہا ہے؟ چورا شریف جا رہا ہے. کہاں سے چلا، کدھر جا رہا ہے؟ چورا شریف. وہ تو چورا شریف کیوں جاتا ہے؟ چوری شریف میں میرا پیر بستا ہے، اس لیے وہ چورا شریف جا رہا ہے. اللہ پاک آپ کی یہ حاضریاں قبول فرمائے. جو آئے ہیں انہیں پھر آنے کی توفیق دے. جو نہ آ سکے، مرید ہوئی ہے، کم از کم سال میں ایک بار تو اپنے پیر کے در پہ حاضر. آپ صرف 2 نفل روز کے اپنے مرشد کے لیے شروع کر لیں، یا 10-20 مرتبہ روز الحمد شریف کل شریف پڑھنا شروع کریں. آپ جہاں بھی رہیں گے، یہ آپ کی روزانہ اپنے مرشد کے پاس حاضری ہوتی رہے گی. سارا سال حاضری رہے گی، تم سارا سال یاد کرتے رہو. میں اکثر یہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ میرے نبی پاک نے فرمایا مومن کی قبر کو حد نظر سے لے کر 400 سال تک کی وسعت دی جاتی ہے. قبر اوپر سے 6 فٹ ہے، اس کی حقیقت کو سینکڑوں سالوں تک 400 سال تک پھیلا دیا. یہ ساری زمین 400 سال کا سفر نہیں ہے. میرے نبی کے ایک غلام کی قبر پوری زمین کو احاطہ کی ہوئی ہے. میرے سرور کائنات کے روضہ اطہر کا عالم کیا ہوگا جی؟ یا رسول اللہ. ایک عام مومن کی قبر پوری زمین کو احاطہ کی ہوئی ہے، اس کی حقیقت اتنی پھیلائی جاتی ہے. خود میرے آقا کے روضہ اطہر کا عالم کیا ہوگا؟ مولا علی کرم اللہ وجل کریم کے روضہ اطہر کا عالم کیا ہوگا؟ لاہوری کہتے ہیں ہم داتا کے سائے تلے ہیں. صرف لاہور نہیں، پورا پاکستان داتا کے سائے تلے ہے. جب اس قبر کی حقیقت کو ہم دنیا کے جس خطے میں ہوں، مجھ سے پوچھتے ہیں پیر جی نبی پاک کو سلام کریے. میں نے کہا ہم زندگی کی کسی گھڑی میں بھی نبی پاک سے جدا ہو ہی نہیں سکتے. سلام ودا کسے کر کے جائیں؟ جاتے لوگ مدینہ شریف، لوگ سلام ودا کرتے، میں کہنا کرنا ہم حضور سے ودا ہو ہی نہیں سکتے. ہم آقا کے سائے تلے پوری زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے نبی کی رحمتوں کے سائے تلے تمہیں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اب نماز کا ٹائم ہو گیا، اقامت کہو جی.